سورہ رعد آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہر انسان کے لیے ایک کے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں جو اس کے آگے اور اس کے پیچھے اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کے لیے ایک فرشتہ آتا، اس کے بعد دوسرا آتا، اس کا تیسرا آتا، ایسا آتے ہیں. جو نا سامنے سے بھی آتے ہیں، اس کے پیچھے سے بھی آتے ہیں. یہ اللہ کے حکم سے ہماری نگہبانی، ہم کو دیکھنے کے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا حرکتیں کر رہے ہیں، سب دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ریکارڈ کرنے. بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے آپ میں خود تبدیلی پیدا کر ڈالیں. یعنی اللہ تعالیٰ کوئی قوم کی حالات نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے حالات خود بدلنے کی کوشش نہیں کرے. اور جب اللہ پاک کسی قوم کے ساتھ اس کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. کوئی قوم بولے تو کس کو بولتے معلوم ہے آپ؟ اب مسلمان ہے، ایک قوم ہے، ایک ہندو قوم ہے، ہندوستانی ایک قوم ہے، پورے انڈینس ایک قوم ہے. تو یہ پوری قوم جو ہے، جب اللہ تعالیٰ کوئی قوم جو ہے نا غلط کام کرتی ہے تو اس کو تباہ کرنے کا جب ارادہ کرتا ہے تو اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار ہوتا ہے. اللہ سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے کیا؟ کوئی آگے اللہ کے اگینسٹ جا کے لڑ سکتا ہے؟ کوئی مددگار ہوتا ہی نہیں. آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہی ہے جو تمہیں کبھی ڈرانے اور کبھی امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے. جو بجلی چمکتی ہے نا، کبھی ڈرانے کے لیے، کبھی تمہارے کو امید دلاتا ہے، اور کبھی بھاری گھنے بادلوں کو اٹھاتا ہے. یعنی ڈارک اندھیرا چھا جاتا ہے نا، ویسے بادلوں کو بھی اٹھاتا ہے تاکہ تم کو ڈرانے اور امید دلانے. آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتے بجلیوں اور بادلوں کی گرج یا اس پر متعین، یعنی اس کے اوپر اپوائنٹڈ فرشتے جو رہتے ہیں بجلیوں پہ، بادلوں پہ، اور تمام فرشتے اللہ کے خوف سے اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے رہتے ہیں. وہ فرشتے جو بادلوں پہ اور بجلیوں پہ اپوائنٹڈ رہتے ہیں، کام کرتے ہیں اس کا. اور وہ کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے، یعنی اللہ کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اسے بجلی کو گرا دیتا ہے. اور وہ کفار قدرت کے ان نشانیوں کے باوجود اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور وہ سخت تدبیر اور گرفت والا ہے. اللہ تعالیٰ سخت پلاننگ کرتا ہے اور سخت پکڑ رکھنے والا ہے. آیت نمبر 14 سورہ رعد میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے لیے حق یعنی توحید کی دعوت ہے. توحید یعنی اللہ ایک ہے، اس کے بارے میں دعوت دینا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ دعوت ہے. اور وہ کافر لوگ جو اس کے سوا معبودان باطلہ یعنی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور وہ انہیں کسی چیز کا جواب بھی نہیں دیتے. بتاں جواب دیتے گا، کچھ جواب بھی نہیں دیتے، دے بھی نہیں سکتے. اور ان کی مثال تو صرف اس شخص جیسی ہے جو اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلائے بیٹھا ہو کہ پانی خود اس کے منہ تک پہنچ جائے. یعنی دونوں ہتھیلیاں، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی جیسا دونوں ہتھیلیاں ایسا پھیلا کے بیٹھا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پانی منہ تک پہنچ جائے. تو ایسا پہنچ سکتا ہے کیا؟ تو ان لوگوں کی اگزامپل ویسی تھے. اور یوں تو وہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں، یعنی پانی تو آئے گا نہیں. اور اسی طرح کافروں کا بتوں کی عبادت اور ان سے دعا کرنا گمراہی میں بھٹکنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ تو اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے، بعض خوشی سے، بعض مجبوراً. ان کے سائے بھی صبح و شام اسی کو سجدہ کرتے ہیں. تو پھر ان کافروں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو
بتوں کی سجدہ ریزی کیوں شروع کر دی؟ جو کچھ زمین میں ہے، جیسا چرند پرند جھاڑ ہے، جو کچھ بھی ہے، کنکر ہے، سب یہ جتنے بھی یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. کچھ خوشی سے کرتے ہیں اور کچھ انسان بھی ہے جو خوشی سے بھی کرتے ہیں، کچھ مجبوراً بھی کرتے ہیں. پھر یہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود پھر اللہ بتوں کی پرستش کیوں شروع کر لیے، بتوں کو سجدہ کیوں کرتے ہیں اور ان سے دعا کیوں کرتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں کیوں کر رہے ہیں. آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرماتا ہے ان کافروں کے سامنے فرمائیے، کافروں کو کے سامنے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آپ فرمائیے کہ آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ آپ خود ہی فرما دیجئے اللہ ہے. پھر آپ ان سے دریافت فرمائیں کیا تم نے اللہ کے سوا ان بتوں کو کارساز بنا لیا ہے، تمہارے کامہ کرنے والا بنا لیا ہے، جو نہ ہی اپنی ذاتوں کے لیے نہ کہ خود کو وہ نفع دے سکتے، کسی نفع کے مالک ہے، نہ خود کو وہ نفع پہنچا سکتے ہیں، فائدہ دے سکتے ہیں، اور نہ کسی کو نقصان بھی نہیں دے سکتے. آپ فرما دیجئے کیا اندھا اور بینا یعنی دیکھنے والا اور اندھا دونوں برابر ہے، ہو سکتے ہیں کیا؟ یا کیا تاریکیوں اور روشنی برابر ہو سکتی ہے، اندھیرا اور روشنی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک بنائے ہیں جنہوں نے اللہ کی مخلوق کی طرح کچھ مخلوق خود بھی پیدا کی ہو؟ یعنی لوگ ایسا شریک بنا لیے بتوں کو یا جس کو پوچھتے ہیں لوگ، جیسا اللہ نے بنایا کچھ بنایا ویسا کیا یہ لوگ نے بھی بنا لی ہے کیا؟ کچھ تو بھی پیدا کر لیے کیا؟ ویسا اللہ ان لوگوں کو اپنا خدا بنا لیے. سو ان بتوں کی پیدا کردہ اس مخلوق سے ان کو تشابہ مغالطہ ہو گیا ہے. یعنی لوگ سوچتے کہ یہ بتا پیدا کرے بلکہ ان کے دماغوں میں غلطیاں آ گئے ہیں، غلطی میں چلے گئے ہیں لوگ. فرما دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور کوئی نہیں ہے. رسول اللہ کو بول رہے اللہ تعالیٰ ان کو بول دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا بنانے والا ہے، اور وہ ایک ہے، وہ سب پر غالب ہے. یعنی اللہ سب پر غالب ہے، ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے. آیت نمبر 17 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نے آسمان کی جانب سے پانی اتارا تو وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلی. پہاڑوں کے بیچ میں جو ایریاز رہتے ہیں اس کو وادیاں بولتے ہیں، وہ اپنی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے پانی باہر ہی اللہ تعالیٰ جب آسمان سے پانی برسائے تو پھر سیلاب کی روح نے ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا. پھر بہتے بہتے لوگ آگے سیلاب آ گیا، ایک جگہ پانی بڑا جمع ہو گیا اور جھاگ یعنی اس کے اوپر ایک کف کے ویسا آ گیا. اور جن چیزوں کو آگ میں تپاتے ہیں زیور یا دوسرا سامان بنانے کے لیے، ابھی لوہار ہے اس میں آگ میں تپا کے دوسری چیزیں بناتے ہیں نا، تلوار بناتے جیسے برچی بناتے، برتنہ بناتے تپا کے آگ میں، اسی طرح سونے کو تپا کے زیور بناتے، دوسرا سامان بنا کے اس پر بھی ویسا ہی جھاگ اٹھتا ہے. یعنی جب وہ بناتے ہیں نا اس کے اوپر بھی ایک کف کے ویسا آتا ہے. اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثالیں بیان فرماتا ہے. سو جھاگ تو پانی والا ہو یا آگ والا سب بیکار ہو کر رہ جاتا ہے. وہ جو اوپر جھاگ آتا ہے نا سب بیکار ہے، پانی کا ہو یا آگ کا. البتہ جو کچھ لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے. جو لوگوں کو بینیفٹ پہنچانے والا ہے، فائدہ مند ہے، جھاگ تو چلے جاتا ہے، مگر جو لوگوں کو بینیفٹ پہنچاتا ہے مثال کے طور پہ پانی، وہ تو زمین میں رہتا ہے. اور اللہ اس طرح مثالیں بیان فرماتا ہے. آیت نمبر 18 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا حکم قبول کیا، اپنے رب کا حکم مانا، قبول کیا، تو
اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تو وہ اس سے عذاب سے نجات کے لیے فدیہ دے ڈالیں، تب بھی انہی لوگوں کا حساب برا ہوگا۔ سمجھے بات کو؟ جو اللہ کا حکم مانے ان کے لیے بھلائی ہے، جو اللہ کا حکم قبول نہیں کرے ان کے لیے کیا ہے، زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اور اس کے ایکولی اور بھی وہ لوگ کہیں سے لا سکتے تو لا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فدیہ دیے، جو حرکتیں کرے تو وہ جو ہے نا وہ کام نہیں آئے گا، ان لوگوں کا حساب برا ہے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بھلا شخص یعنی اچھا شخص وہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ رسول اللہ کی طرف رسول اللہ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ سچا ہے یعنی حق ہے، یعنی قرآن، اور اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے جو اندھا ہے۔ بات یہی ہے، اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے جو اندھا ہے، جو بات یہی ہے کہ نصیحت عقل مند ہی قبول کرتے ہیں، یعنی جو رسول اللہ کے اوپر نازل ہوا وہ حق ہے بول کے جو شخص یہ جانتا ہے کہ وہ بھلا آدمی ہے، باقی وہ نہیں ماننے والا شخص ایسا ہے جیسا کہ اندھا ہے، اور نصیحت جو اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں وہ عقل مند لوگ ہیں جو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو نہیں توڑتے، یعنی اپن جو بولتے ہیں اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ وعدہ کرے، اور انہوں جو بولتے ہیں قول اور قرار اس کو توڑتے نہیں، جو بولتے ہیں وہ کرتے ہیں۔